ان مناسبتوں کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ مولائے کائنات، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریروں اور تحریروں کا وہ مجموعہ ہے جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب جمع کیا اور اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ نہج البلاغہ، جس میں مفتی جعفر صاحب مرحوم کے ترجمے کے اعتبار سے 238 یعنی 238 خطبات ہیں، 79 یعنی 1 کم 80 خطوط، عہد نامے اور وصیت نامے ہیں، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال ہیں، جس میں کا ایک ایک قول ایسا ہے کہ کسی ایک قول کو بھی اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اسی نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے کے یہ محتم بالشان الفاظ، جہاں مولا علی فیصلہ کن انداز میں، فیصلہ کن جملے میں کہہ رہے ہیں کہ لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من ہذہ الامت احد، امت کے کسی فرد کو آل محمد پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی امت اور ہے، آل محمد اور ہیں۔ کیوں؟ ہم اساس الدین و عماد الیقین، اس لیے کہ آل محمد ہی دین کی بنیاد ہیں اور یہی یقین کے ستون ہیں۔ عزیزان محترم، بے شک دین کا آغاز معرفت باری سے ہے، معرفت توحید سے ہے، لا الہ الا اللہ سے ہمارے کلمے کا آغاز ہوتا ہے۔ بے شک خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، حی وہی ہے، ممیت وہی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو رزق دینے والا وہی ہے، لیکن آل محمد دین کی بنیاد ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب نظریہ توحید پر نصارہ بحث کرنے کے لیے آئے تو قرآن کی آیتوں کے آنے کے بعد جب وہ نہیں مانے تو اللہ نے کہا اگر یہ علم کے آنے کے بعد بھی نہیں مانتے ہیں تو ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو نظریہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوا جب تک پیغمبر اسلام اپنے ساتھ حسنین کو، زہرا کو، مولا علی کو، توجہ فرمائیے گا، تو جب نبی کی زندگی میں ان 4 تن اور 5 تن کے بغیر نظریہ توحید مکمل نہیں ہوا تو آج 1400 برس کے بعد ان کے بغیر نظریہ توحید مکمل کیسے ہو جائے گا؟ اور یقیناً آخر سفر کے لیے 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ درج ہے کتابوں میں، مفاتی میں۔ آخر سفر کا یہ لفظ استعمال جب ہوتا ہے آخر کا، تو یہ ذیقات میں بھی اس وقت زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم یاد رکھیں۔ یہ تو ایام اضحیٰ ہیں، اس میں آخر سفر یا پہلی ربیع الاول، ویسے تو ایران اور عراق وغیرہ میں سفر کے بعد جو ہے وہاں ایام اضحیٰ کا اختتام ہو جاتا ہے، لیکن بر صغیر میں لکھنؤ کے چپ تازیہ کی وجہ سے جو پوری دنیا میں اردو اسپیکنگ لوگ یا بر صغیر کی تہذیب اضحیٰ سے وابستہ لوگ 8ویں ربیع الاول تک، اس لیے پہلی ربیع الاول کو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ چونکہ ہمارے سارے پروگرام انگلش کیلنڈر سے بنتے ہیں تو کبھی کبھی یہ دقت ہوتی ہے، میں متوجہ کر رہا ہوں، کبھی کام آ جائے گی چیز، اور وہ یہ
کہ آخر ذی قعد 9 امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور پہلی ذی الحج جناب سیدہ اور مولا علی کی عقد کی تاریخ ہے۔ تو ہم برکتیں تو حاصل کرنا چاہتے ہیں شادی کے موقع پر، اور ہمارے شادی کارڈ میں زیر سرپرستی امام زمانہ بھی ضرور لکھا ہوتا ہے۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی مذہب کو آدمی کلچرل نہ بنائے، ہم کلچرل اسلام چاہتے ہیں، اسلامک کلچر نہیں چاہتے۔ آپ کارڈ پر لکھ رہے ہیں زیر سرپرستی امام زمانہ، اسی لیے تو شادی کے کارڈ پر لکھ رہے ہیں کہ سرکار تشریف لائیں، لیکن شادی میں کام سارے وہ ہوں گے کہ سب آئیں وہی نہ آئیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ تو اگر آپ نے انگلش کیلنڈر سے شادی کی تاریخ رکھ لی پہلی ذی الحج، اور آپ نے مولویوں کا سہارا اور تقویم کا سہارا نہ لیا، تو آپ تو برکت کے لیے یہ تاریخ لے رہے ہیں نا۔ لیکن اگر آخر ذی قعد ہو گئی، 29 کا چاند نہ ہوا، تو خوشی کے بجائے آپ 9 امام کی شہادت میں اپنی خوشی منا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے وہ خیال رکھنے کی ہوتی ہے کہ ایسی کوئی خوشی کی تاریخ تقریب اگر آدمی کرے تو شہادت کے پیش نگاہ 30 کا حساب کرے، اور یہی بات تیسری اور 5ویں رجب میں بھی ہو جاتا ہے۔ تیسری رجب امام علی نقی کی شہادت کی تاریخ ہے، 5ویں رجب ولادت کی تاریخ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے خوشی میں غم کر رہے ہوتے ہیں، غم میں خوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آخر سفر مفاتی میں اگر دیکھیے گا آپ تو بہرحال 8ویں امام کی شہادت کی کئی تاریخیں ہیں۔ 17ویں سفر کو بھی آپ نے بہت سی جگہوں پر تاریخ شہادت امام علی ابن موسیٰ رضا کے اعتبار سے تابوت اور غم کی مجالس میں شریک ہوئے ہوں گے، اور 23 ذی قعد کو بھی، حالانکہ سب سے معتبر تاریخ جو ہے 23 ذی قعد کی ہے، لیکن آج بھی ایران میں مشہد میں پوری دنیا سے اور ایران سے خاص کر لوگ اپنے کو پہنچاتے ہیں۔ تو میرے دوست، آپ کے ہاں بہت سے اشرے پڑھنے والے مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ نے امام رضا کا ذکر کرتے ہوئے، اس امام کا ذکر کرتے ہوئے جس کی آج تاریخ بھی ہے اور بھی مناسبتیں، میں نے کہا کہ شرط لا الہ میں نے امام کو کہا، بنیاد لا الہ تو یہی ہیں۔ خواجہ اجمیری نے کہا ہے نا، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور جب کسی نے کہیں یہ کہا کہ بھائی یہ بنائے لا الہ میں پورا کلمہ نہیں ہے، لا الہ ہے خالی، الا اللہ نہیں ہے، تو کہا کہ یہ خواجہ کی ربائی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا بھیا اگر خواجہ کی ربائی نہیں ہے تو امام حسین اس ربائی سے نہیں پہچانے گئے۔ بڑی توجہ، امام حسین اس ربائی سے نہیں پہچانے گئے، خواجہ اس ربائی سے پہچانے گئے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو اچھی سچی بات ہوتی ہے وہ ایک نہیں سب کہتے ہیں۔ علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم جب جملہ کہا کرتے تھے کہ علی ہے ایسا، علی کی ذات گرامی ہے ایسی کہ اپنے بھی پکارتے ہیں، غیر بھی پکارتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ غیر وقت پڑھنے پر پکارتے ہیں، اپنے ہر وقت پکارتے ہیں۔ تو میں اشاروں میں باتیں کرتے ہوئے گزر رہا ہوں، ہر موقع پر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آل محمد میں مولا علی بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، جناب زہرا بھی ہیں، اور امام حسین کی نسل سے آنے والے 9 ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ تو یہ سب کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو جو اچھی سچی بات ہوتی ہے وہ خالی ایک نہیں کہتا۔ اگر خواجہ نے بلا لا الہ ان کو کہا تو علامہ اقبال نے بھی کہا، علامہ اقبال نے کہا بحر حق در خاک و خون غلطیداست، پس بنائے لا الہ گردیداست۔ حق کے لیے خاک و خون میں نہائے، پس بنائے لا الہ کہلائے۔
تو یہاں بھی لا الہ ہے. اور انہی اقبال نے دوسری جگہ کہا نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت. حسین نے ریگزار کربلا پر الا اللہ لکھا اور ہماری نجات کا عنوان بن گئے. اب موقع نہیں ہے کہ میں خواجہ کی ربائی کی تفصیل دوں 2 جملوں میں، بلکہ ایک ہی جملے میں بات کروں کہ ایک جگہ اقبال نے کہا کہ اگر حسین کے انکار کو سمجھنا ہے تو لا الہ کو سمجھو. توجہ فرمائیے گا. بیر حق در خاک و خون غلطیداست بس بنائے حق کے لیے خاک و خون میں نہائے، اس لیے بنائے لا الہ کہلائے. اور نقش الا اللہ صحرائے کربلا میں لکھا. گویا کہ اگر امام حسین کا انکار نہ ہو تو لا الہ سمجھ میں نہ آئے، اور مولا حسین کا سجدہ نہ ہو تو الا اللہ سمجھ میں نہ آئے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اور ہمارے یہاں کی شاعری خالی تصورات کی نہیں ہوتی، خیالات کی نہیں ہوتی. میں نے کہا اگر خواجہ نے کہا تو کیا کمال کیا، اقبال نے کہا تو کیا کمال کیا، جب نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ یہ بنیاد دین ہے. اور جو اس علی نے کہا وہی اس 8ویں علی نے یا 8ویں امام نے. اب علی کے موقع پر جب بات آتی ہے تو میں کیا کروں کہ بھیا اس اہل ثواب کی مجلس میں ایک جملہ اور اگر کہہ دوں. دیکھیے نام رکھنے کی سفارش کی گئی ہے کہ والدین کا، خاص کر والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھے. اور اچھے نام بہت زیادہ نہیں ہیں بھائی، توجہ فرمائیے گا. اگر اچھے نام بہت زیادہ ہوتے تو 12 میں 4 محمد 4 علی نہ ہوتے. 12 میں 4 محمد 4 علی نہ ہوتے. ویسے تو ہم القاب سے یاد کرتے ہیں، امام صادق کہہ دیتے ہیں، امام باقر کہہ دیتے ہیں، امام کاظم کہہ دیتے ہیں، لیکن اور موقعوں پر تو ہم نام نہیں لیتے ہیں، لقب. لیکن جب شب قدر میں اعمال کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے خالی نام آتا ہے. تو وہ لوگ جن کو مجلس میں نعرے اچھے نہیں لگتے، جن کو مجلس میں علی علی اچھا نہیں لگتا، ان ناموں سے بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ ان ناموں سے بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ اس لیے کہ شب قدر میں بھی، نزول قرآن کے موقع پر بھی، قرآن سر پہ رکھ کر بھی جب تک 10 دفعہ ان ناموں کو نہ لوگے تو شب قدر میں بھی مقدر بننے والا نہیں ہے. ماشاء اللہ. شب قدر میں بھی ان ناموں کے بغیر مقدر بننے والا نہیں ہے. تو بہرحال اس علی نے جب لوگوں کے اصرار پر نیشا پور میں حدیث قدسی ارشاد فرمائی کہ لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے نجات پا جائے. توجہ فرمائیے گا. لیکن اب یہ جملہ تو لوگوں کے اصرار پر کہا، لیکن سواری جب تھوڑا نیشا پور میں آگے بڑھی تو خود سے محمل کا پردہ ہٹوایا، کہا بے شرط ہا وانا من شروط ہا. لیکن لا الہ کو کافی نہ سمجھ لینا، اس میں کچھ شرطیں ہیں اور اس میں سے میں بھی ایک شرط ہوں. ماشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو شرط لا الہ یہ ہیں، بناء لا الہ یہ ہیں، اور بنیاد دین یہ ہیں. توجہ فرمائیے عزیزان محترم. تو امت اور ہے، آل محمد اور ہیں. اور پھر اگر نانا انبیاء کا سردار ہے تو بیٹی اس نبی کی
عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اور نبی کا بھائی اور داماد اولیاء کا سردار ہے، اور نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ شب جمعہ میں حدیث قصہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے، گھر کے اندر پیغمبر نے گھر بنایا تھا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، گھر کے اندر پیغمبر نے گھر بنایا تھا تاکہ گھر والے الگ ہو جائیں اور خاص لوگ الگ ہو جائیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ نبی سے رشتہ جوڑنا اور ہے، نبوت کا رشتہ دار ہونا اور ہے۔ توجہ فرمائیے گا، چادر کے نیچے نبی کے رشتہ داروں کو جگہ نہ ملے گی، نبوت کے رشتہ داروں کو جگہ ملے گی۔ اور اس میں خصوصی احسان ہے جناب ام سلمہ کا۔ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم ازواج کو مانتے ہیں، ہم اصحاب کو مانتے ہیں۔ نہیں، جب آپ تجزیہ کریں گے تو نہ اصحاب کو کوئی مانتا ہے، نہ ازواج کو کوئی مانتا ہے۔ میں بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ ازواج کو مانتے ہوتے تو جناب خدیجہ کا ذکر بھی ویسے ہی کرتے جیسے اس جمل والی کا کرتے ہیں۔ سنیے بھائی، ہم جیسے خطیبوں پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ ام المومنین کا احترام نہیں کرتے۔ ارے مسئلہ یہ ہے کہ ام المومنین کا احترام کیا جائے، لیکن وہ لوگ جو بہت احتیاط کرتے ہیں ام المومنین کے لیے، ان سے ہمارا سوال ہے کہ اگر اس دور میں آپ ہوتے جس دور میں ام المومنین امیر المومنین کے سامنے آ گئی تھیں، آپ بتائیے اس وقت آپ کدھر ہوتے؟ ماشاء اللہ۔ اور میں تو نہج البلاغہ کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ جائیے، 3 خطبے نہج البلاغہ کے مسلسل ہیں، 11، 12، 13۔ یہ سب جنگ جمل کے پس منظر میں ہیں۔ سارے خطبے تو میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن ایک خاص خطبہ تاکہ پتہ چلے کہ ان کے بارے میں ہم جیسے جذباتی خطیب خالی نہیں بولتے۔ ہم پر تو الزام لگ جاتا ہے جذباتی خطیب، لیکن اگر خطیب منبر سلونی فیصلہ کریں، سنیے جا کر دیکھیے گا، نہج البلاغہ یہاں رکھی ہوگی، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں یہ الفاظ کہ جہاں میرے مولا نے جنگ جمل کے بعد بصرے میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کنتم جند المرآ، کنتم جند المرآ، ارے تم تو ایک عورت کے سپاہی تھے۔ سنیے کنتم جند المرآ واتباع البہیمہ، اور جانور کی پیروی کر رہے تھے۔ رغا فعجبتم، جب وہ چیختا تھا تو تم جواب دیتے تھے۔ اقرا فہربتم، اور جب اس کے پیروں کو کاٹ دیا گیا تو تم نے راہ فرار اختیار کر لی۔ کیوں ایسا ہوا؟ اخلاقکم دقاق، اس لیے کہ تمہارا اخلاق پست ہے۔ وَدِینُکُم نفاق، اور تمہارا دین نفاق ہے۔ بھائی کیا فیصلہ کن جملہ ہے کہ جو بھی علی کو چھوڑے اس کا دین نفاق ہے، اس لیے کہ علی کل ایمان ہے، اس کے مقابلے پہ آنے والا یا کافر ہے یا منافق ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ ازواج کے پردے میں اپنے کو چھپایا جاتا ہے، لیکن جب وہ خود نہیں چھپی تو ان کے پردے میں چھپے گا کون؟ جب وہ خود ساری بندشوں کو پار کرتے ہوئے، اور پھر اگر آپ کو ازواج سے محبت ہوتی تو آپ ان سے زیادہ جناب خدیجہ کا ذکر کرتے۔ آپ کو ازواج سے محبت ہوتی تو آپ ان سے زیادہ جناب ام سلمہ کا ذکر کرتے۔ وہ جناب ام سلمہ جن کا خاص احسان ہے ہمارے اوپر، یعنی ہم سب پر۔ یہ پیغمبر کے گھر میں 2 پارٹیاں تھیں۔ البلاغ المبین وغیرہ کتابیں پڑھیے، خود سورہ احزاب پڑھیے تو پتہ چل جائے گا، ایک وفاداروں کی، ایک غداروں کی۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قرآن کہ پیغمبر کے گھر میں 2 پارٹیاں تھیں، 2 گروپ تھے۔
ایک طرف جناب ام سلمہ تھی، انہوں نے چادر کا کونا پکڑا تھا، اللہ اکبر، انہوں نے چادر کا کونا پکڑ کر کہا تھا کیا میں بھی اس میں آ سکتی ہوں؟ دیکھیے یہ معرفت والی خاتون ہیں، یہ پوچھ کر کے غیروں کو بتا رہی ہیں کہ ہوش میں رہنا۔ نہیں سمجھے، توجہ فرمائیے گا، یہ چادر کا کونا پکڑ کے کہ کیا میں بھی اس میں آ سکتی ہوں، انہیں پتا تھا کہ ہماری جگہ اس میں نہیں ہے، لیکن غیروں کو وارن کر رہی تھیں کہ پہلے مجھے پہچانو پھر چادر والوں کو پہچاننا۔ نبی نے کہا انکے علی الخیر، آپ خیر پر ہیں لیکن چادر میں نہیں آ سکتی۔ تو ام سلمہ نے کہا جب صاحب خیر مصداق آیہ تطہیر نہیں ہو سکتا تو کوئی صاحب شر مصداق آیہ تطہیر کیسے ہو جائے گا؟ ماشاءاللہ۔ در تو مولانا زین العابدین صاحب مرحوم تھے، انہوں نے جب جملہ کہا نبی نے کہا ہوگا زبان حال سے کہ آپ خیر پر ہیں لیکن چادر میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ چادر میں سرداروں کا مجمع ہے، امت اور ہے، آل محمد اور ہیں۔ اب آپ کہیں گے سردار کون؟ تو آئیے دیکھ لیجئے، پیغمبر ہیں تو انبیاء کے سردار، مولا علی ہیں تو اولیاء کے سردار، جناب سیدہ ہیں تو عالمین کی عورتوں کی سردار، حسنین ہیں تو جوانان جنت کے سردار، ذرا سا جبریل کو جگہ ملی تو ملائکہ کے سردار۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو بس سارے سرداروں کا تو ذکر ہو نہیں سکتا، یہ سردار جوانان جنت کے سردار، اللہ اکبر۔ خطیب الایمان طاہر جرولی مرحوم مولانا عباس ارشاد صاحب کے سگے ماموں، وہ کیا کہنا ان کی خطابت کا، میں جہاں بھی بزرگوں میں ان کا نام لیتا ہوں کوئی نہ کوئی، ابھی لندن میں بات ہو رہی تھی، خانہ سجادیہ میں اشرا پڑھنے جاتے تھے وہ، وہاں اور کہیں بھی کیا کہنا ان کی خطابت کا، ہم جیسے لوگ ان سے کسب فیض کرنے والوں میں ہیں۔ ان کو ایک موضوع دیا گیا تھا کہ نظام عالم سبز اور سرخ رنگ پر کیوں، اور ان کا اپنا انداز تھا۔ اب انہوں نے جو اس میں ایک عجب نکتہ، باریک نکتہ کہا تھا، نظام عالم سبز اور سرخ رنگ پر کیوں۔ وہ مناظرہ پڑھتے تھے، متائن پڑھتے تھے، اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے آپریشن کیا تو آخر میں جملہ کہا آپ مجھے کوئی بھی موضوع دے دیجئے، میں اپنا رنگ تو بدلنے والا ہوں نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ کوئی بھی موضوع دے دیجئے، اور یہ مجلس یوٹیوب پر ہے، ابھی جلدی اپلوڈ ہوئی ہے، یہی 5-6 ربیع الاول کو ایک مجلس ہوتی تھی، اس کا کمال یہ تھا لکھنؤ میں، انجمن ظفر الایمان کی شب بیداری 5ویں ربیع الاول کو ہوتی ہے، جب وہ 11-12 بجے رات میں مجلس پڑھ کر نکلتے تھے تب انہیں پتہ چلتا تھا کہ کل 6 ربیع الاول کا موضوع کیا ہے، اور ان موضوعات کے نام اگر میں آپ لوں، اور آپ یقیناً نوجوانوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم جیسوں کو تو آپ ثواباً سنیے، لیکن معیار سماعت کو بڑھانا ہے تو بزرگوں کو سنیے۔ توجہ فرمائیے گا، مثلاً ان کی جو مجلسیں اپلوڈ ہیں کہ خیبر میں مولا علی کو نبی نے کیوں بلایا، توجہ فرمائیے گا، ایک موضوع یہ میں نے بتایا سبز و سرخ رنگ کیوں، ایک موضوع یہ تھا سورہ کہف کی تلاوت امام حسین نے کیوں کی نوکے نیزہ پر، ایک موضوع یہ تھا جناب ابو طالب نے پیغمبر کا نکاح کیوں پڑھا۔ اب ان کی عرفیت لڈن صاحب تھی تو خطیب الایمان طاہر جرولی مرحوم کہتے تھے کہ جو سوالات ان کو خدا سے کرنے چاہیے وہ ہم سے کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ زبان کا لطف ہے اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ تو بہرحال نظام عالم سبز اور سرخ رنگ پر کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پورا نظام سبز اور سرخ رنگ پر ہے۔ خلاصہ کر رہا ہوں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، انتہا یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ پھول اگر سبز بناؤں گا، پھول اگر سرخ بناؤں گا تو پتیاں سبز بناؤں گا، اور جب تم حسن و حسین میں اختلاف کرنے لگو گے تو ایک پتی ایسی بنا دوں گا جو دیکھنے میں تو سبز لگے گی، پیسنے میں سرخ لگے گی۔ مہندی کی پتی جو ہوتی ہے، توجہ فرمائیے گا، اور اسی لیے کتاب بہرحال میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ آل راضی شیخ
آل رازی یا رضی آل یاسین، ان کی کتاب صلح امام حسن پر محتم بشان کتاب ہے، جس کا ترجمہ آیت اللہ خامنائی علیہ الرحمہ نے کیا ہے۔ واقعاً اس میں جو شرف الدین موسوی نے جو مقدمہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کربلا اور امام حسن، یاد رکھیے گا، اگر امام حسن کی صلح نہ ہوتی تو کربلا بھی نہ ہوتی۔ بنی امیہ کو بے نقاب کرنے میں اہم رول ہے امام حسن کا، اور میں نے کہا نا کہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور مجلس کا فائدہ میں بتاؤں، کیا بتاؤں پھر انشاءاللہ کبھی، لیکن ریکارڈ ہو جائے کہ شیعت کے خلاف سب سے بڑی کتاب جو سمجھی جاتی ہے وہ تحفہ اثنا عشری ہے، محدث دہلوی کی۔ اس کے جوابات ہمارے بہت علماء نے دیے ہیں، نوجوان دوستوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر نام یاد رہے تحفہ اثنا عشری کے ساتھ تو ابقات الانوار، ناصر الملت میر حامد حسین صاحب، ان کے بھی، ناصر الملت کے بھی والد، ان لوگوں نے ایسا جواب لکھا ہے کہ آج تک جس کا جواب امت مسلمہ لا نہ سکی۔ لیکن ذکر حسین کا فائدہ یہ ہے کہ جو غدیر جیسی سچائیوں کا انکار کرتا ہے، وہی محدث دہلوی کربلا کا انکار نہیں کر پایا۔ سنیے، میں بڑے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، کتابچہ ہے سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز، یہ بھی انہی محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ اور اس کتابچے میں محدث دہلوی یہ کہتے ہیں کہ نبی کو ساری فضیلتیں ملیں لیکن شہادت کی فضیلت نہیں ملی۔ حالانکہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، ہم نبی کو شہید مانتے ہیں۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 195 نبی کی شہادت کی خبر دیتا ہے۔ جیسے امام حسن کو خون کی قے ہوئی، ویسے ہی پیغمبر اسلام کو بھی خون کی قے ہوئی ہے۔ زہر جیسا نواسے کو دیا گیا، ویسے ہی نانا کو دیا گیا۔ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا موضوع نہیں ہے، موقع نہیں ہے، لیکن محدث دہلوی بہت اہم کتابچہ ہے، کہتے ہیں کہ پیغمبر کو سب کچھ ملا لیکن شہادت ڈائریکٹ نہیں ملی، انڈائریکٹ ملی۔ سر الشہادتین کا مطلب 2 شہادتوں کا راز، کا شہادت 2 طرح سے ملتی ہے، ایک زہر سے اور ایک خنجر اور تلوار سے۔ کا نبی کو دونوں شہادتیں اپنے نواسوں کے ذریعے ملی۔ سنیے گا، کا زہر والی شہادت امام حسن کے ذریعے ملی، خنجر والی شہادت امام حسین کے ذریعے ملی۔ گویا کہ محدث دہلوی جیسا متعصب بھی کربلا کے ذکر کی وسعت سے متاثر ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ حسن کی شہادت اصل میں رسول کی شہادت ہے۔ بڑی توجہ، حسین کی شہادت اصل میں رسول کی شہادت ہے۔ تو یہاں تک آ گئے تو اب جاتے کہاں ہو؟ بھائی جب یہ مان لیا کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت، تو یہ بھی تو مانو کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، توجہ، نہیں سنیے، یہ محفوظ کیجئے گا، جملہ تاریخی جملہ ہے۔ بھائی آپ نے مانا حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت، تو اب حسن کا قاتل بھی رسول ہی کا قاتل تو ہوگا، امام حسین کا قاتل بھی تو رسول کا قاتل ہوگا۔ اب امت مسلمہ بتائے کہ رسول کے قاتل کے لیے اس کا نظریہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو، ہاں عزیزان محترم، یقیناً مصائب کو بھی ہمیں وقت دینا ہے، ولو یہ کہ چاہے رسالت مآب کی بات ہو، چاہے امام حسن کی بات ہو، چاہے امام رضا کی بات ہو، ایک مجلس نہیں، انصاف سے کہہ رہا ہوں، کتابوں میں جس تفصیل سے پیغمبر سے لے کر 8ویں امام تک مصائب معتبر کتابوں میں لکھیں، اس کے لیے اشرے چاہیے، اس لیے کہ رسالت مآب اس خاندان کے سید و سردار ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں
آج کا دن جناب زہرا پہ کیسا گزر رہا ہے. ہاں یہ بیٹی, ابھی میں نے بھائی نے ذکر کیا جناب سکینہ کا ذکر کرتے ہوئے, بڑی مشابہت ہے دادی اور پوتی میں. دادی بھی سب سے پہلے اپنے بابا سے ملی, پوتی بھی سب سے پہلے اپنے بابا سے ملی. دادی بھی زخمی ہے, پوتی بھی زخمی ہے. دادی کے رونے پر بھی پابندی ہے, پوتی کے رونے پر بھی پابندی ہے. لیکن میں کہوں گا بی بی زہرا, آپ کے رونے پر اعتراض تو ہوا, لیکن دن یا رات میں آپ اپنے بابا کو رو تو لیتی تھیں. لیکن ہائے حسین کی بیٹی سکینہ. ہاں, ہم جناب زہرا کو ان کے بابا کا بھی پرسہ پیش کرتے ہیں اور ان کے بیٹوں کا بھی, چاہے وہ امام حسن ہوں چاہے وہ امام رضا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ امام رضا کی شہادت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, لیکن یہی وہ امام ہے جس نے ہمیں تہذیب عزا سکھائی ہے. یہی وہ امام ہے جس نے کہا ابن شبیب, اے شبیب کے بیٹے, اگر تم کو کسی شے پہ رونا آئے تو میرے جد مظلوم کو رو لیا کرو. عزیزو, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں کیسے کہوں, دیکھیے معصوم کی جدائی کا اثر غیر معصوم محسوس ہی نہیں کر سکتا. شرف ہے آپ کا, آپ کی ماؤں کی آغوش کا یہ اثر ہے کہ آپ مصائب حسین پر گریہ کرتے ہیں. خدا آپ کو مولا حسین کے رونے والوں میں قرار دے. لیکن زمانے کا امام کہتا ہے نا, اے جد امجد, ہم آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو روتے ہیں. دیکھا آپ نے, معصوم کا حق یہ ہے کہ اس پر پانی کے آنسو نہیں خون کے آنسو رویا جائے. متوجہ ہو گئے آپ؟ خداوند عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پیغمبر کے گزرنے پر مولا علی کے غم کو کوئی پوچھے, جناب زہرا سے کوئی پوچھے. اسی طرح سے چونکہ سنتے ہیں آپ, اس لیے میں سہارا لے رہا ہوں بس, اور وہ یہ بار بار سنا ہے آپ نے, لیکن آج میری زبان سے بھی سنیے. مقتل میں بکھری ہوئی لاشوں کے درمیان جب چوتھا امام گزرا ہے نا, تو غم کی وجہ سے عنقریب ہے کہ شہادت واقع ہو جائے کہ جناب زینب نے کہا میرے لال اپنے کو سنبھالو, یہ تمہارا کیا عالم ہے. کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنے لاشوں کو دفن کیا, میرے بابا کا لاشا, چچا کا لاشا بے گورو کفن ہے. شاید میں آپ کے دلوں تک قریب پہنچ گیا کہ امام کا غم امام ہی محسوس کر سکتا ہے. اور سہارا دوں آپ کو, امام حسین کے بڑے بھائی ہیں امام حسن. امام حسین کے بڑے بھائی ہیں, اور امام حسین کا چھوٹا بھائی کون ہے؟ مولا عباس. سوچئے جس عباس کی جدائی پر حسین کہیں میری کمر ٹوٹ گئی. سن لیا آپ نے, سن لیا آپ نے, عباس کی جدائی پر اگر مولا حسین کہیں کہ میری کمر ٹوٹ گئی, تو کیا اب آپ کو بتانے کی ضرورت ہے جو چھوٹے بھائی کے غم میں ایسا مرثیہ پڑھے جب اس کا بڑا بھائی دنیا سے گیا ہوگا. جزاکم ربکم. ہاں آزادارو, میں کیسے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں, میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ امام حسن کی شہادت کا اثر. مولا حسین کا ذکر تو میں کروں گا, لیکن کون بتائے کہ جناب زینب نے تشت میں 72 ٹکڑے کیسے دیکھے. اللہ اکبر. اور پھر اسی کے ساتھ جناب ام سلمہ, ام فروا پہ کیا گزری. لیکن اسی کے ساتھ جناب قاسم کا ذکر بھی اگر نہ کیا جائے, بھئی دیکھیے اس مجمع میں کون ہے. میرا دل تھا کہ میں صلح اور امام حسن کے اس جو فرق لوگ کرتے ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں, لیکن وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. لیکن میں ایک جملہ کہوں گا کہ شب عاشور میں
مولا حسین نے سب کے نام لیے. تو قاسم کا بھی تو نام لے سکتے تھے، لیکن اگر قاسم کا نام حسین لے لیتے نا تو بددیانت مورخ کہتا چچا نے بھتیجے پر دباؤ بنایا تھا. جزاکم ربکم، چچا نے بھتیجے پر دباؤ بنایا تھا، کہا سب کا نام لوں گا، قاسم کا نام نہ لوں گا. یہی تو وجہ ہے کہ شب عاشور میں سب کا نام مولا حسین نے لیا، یتیم حسن قاسم کا نام نہ لیا. جب نام نہ لیا تو تڑپ کر یتیم حسن نے پوچھا چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ اب کہا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، وہ ساری چیزیں میں اشاروں میں کہہ کر کے، لیکن اب آپ بتائیں کیا جناب قاسم سے جب پوچھا ہے اور جناب علی اصغر کا نام لے کر کہا ہے کہ تمہارا نام بھی ہے، علی اصغر کا نام بھی ہے، تو آپ بتائیے شب عاشور سے روز عاشور کو اجازت ملنے تک کیا یتیم کو بابا یاد نہ آیا ہوگا؟ کیا زخمی بابا بازو پر تعویذ باندھتے ہوئے یاد نہ آیا ہوگا کہ زہر کے اثر کے باوجود میرے بابا نے میرے بازو پر تعویذ باندھ کر کہا تھا میرے لال جب کوئی سخت وقت آ جائے تو بازو پر کا تعویذ کھول لینا. جزاکم ربکم. میں نے کہا تفصیلی مصائب کو میں کیسے اکٹھا کروں، بہرحال سب پر اپنا اپنا اثر تھا، لیکن معصوم پر جو اثر ہے وہ سوائے معصوم کے اور کوئی جان نہیں سکتا ہے کہ ایک مرتبہ جب مولا حسن نے امام حسین کو اپنے غم میں تڑپتا ہوا دیکھا تو عجب جملہ کہا، لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی زہر کا اثر ہو چکا ہے، شہادت واقع ہونے والی ہے، لیکن بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تسلی دے رہا ہے کہ اے ابا عبداللہ آپ کے یوم جیسا، اس لیے کہ ہمارے تو جگر کے 72 ٹکڑے، آپ کو تو کربلا میں ایک دوپہر میں 72 لاشیں. جزاکم ربکم. ہاں آزادارو، ایک مرتبہ امام حسن کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور وصیت کیا تھی کیا آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ نواسے کو اپنے نانا سے اتنی محبت تھی، لیکن علم غیب رکھنے والا دوسرا امام، اس نے پوری وصیت یہ کی کہ اگر امت پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دے دے. جانتے تھے لیکن جیسے سوال آپ کر کے حجت تمام کی تھی نا، مولا حسین جانتے تھے علی اصغر کو پانی نہ ملے گا، لیکن ظالموں کے ظلم کو بے نقاب کرنے کے لیے سوال آپ کیا تھا. اسی طرح سے امام حسن جانتے تھے کہ یہ ظالم مجھے دفن نہ ہونے دیں گے، لیکن چہرے سے نقاب اٹھانے کے لیے کہا نانا کی قبر کی طرف لے جانا، لیکن اگر یہ اجازت نہ دیں، اگر یہ دفن نہ ہونے دیں تو ماں کے پہلو میں یا جنت البقیع میں. عزاداروں میں کیسے کہوں. اللہ اکبر. امام حسن کا جنازہ غسل و کفن کے بعد نکلا ہے. اللہ اکبر. جناب زینب نے نانا کا بھی ماتم کیا ہے، اماں کا بھی ماتم کیا ہے، بابا کا بھی ماتم کیا ہے، لیکن اب بھائی کا جنازہ نکل رہا ہے. ارے آپ کو پتا ہے اس گھرانے میں رخصت کا انداز کیا ہے بھائی؟ جیسے مولا حسین خیمے سے نکلے تھے نا، اسی طرح سے گھر سے امام حسن کا جنازہ بہنوں کی رخصت کے الفاظ کے ساتھ نکل رہا ہے. ہاں آزادارو، جنازہ قبر نبی کی طرف جا رہا تھا کہ ایک ملونہ کے کہنے پر تیروں کی بارش ہوئی ہے اور امام حسن کے جنازے پر. جزاکم ربکم. عزادارو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے چشم تصور میں اپنے کو کربلا بھی پہنچایا ہے، چشم تصور میں آپ کو میں مدینے بھی پہنچا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ منظر کا ذکر ہوتا ہے تو آدمی چشم تصور میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اکبر ایسا بھی کوئی جنازہ ہے. لیکن ہمارے بزرگ نے عجیب جملہ کہا کہ حسن اور حسین میں فرق یہ ہے کہ امام حسن کے جنازے پر تیر تھے اور مولا حسین کا جنازہ تیروں پر تھا. جزاکم ربکم. عزادارو دیکھیے جناب سیدہ کے بڑے بیٹے کی شہادت ہے، بی بی کو شکوہ نہ ہو جائے، بابا کا بھی پرسہ دینا ہے، بیٹوں کا بھی پرسہ دینا ہے. اب آپ میرے پڑھنے کا انتظار نہ کریں. ہاں عزادارو
تیر آ کر لگے. ہر چیز کتاب میں لکھی نہیں ہوتی, کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے جب امام حسن سبز قبا کے جنازے پر تیر لگے ہیں تو اب جنازہ واپس آیا ہے. اب تیر لگا ہوا جنازہ واپس آئے گا تو جناب زینب اپنے ہاتھوں سے نکالیں گی. لیکن جب ایک مصیبت کسی گھر میں تکرار ہوتی ہے تو پہلی مصیبت بھی یاد آ جاتی ہے. شاید جب 11ویں محرم کو یا شام غریبہ میں یہ بہن اپنے حسین کے جنازے پر پہنچی ہوگی اور لگے ہوئے تیروں کو دیکھا ہوگا تو بھیا حسن کا جنازہ بھی یاد آ گیا ہوگا اور کہا ہوگا بھیا حسین یہ زینب شرمندہ ہے اس لیے کہ جب حسن کا تیر لگا ہوا جنازہ آیا تھا تو میں نے تیر نکالے تھے اس لیے کہ میرے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے نہیں تھے. آج یہ زینب جب آپ کے جنازے پر جزاکم ربکم جزاکم ربکم عزادارو آپ نے گریہ کیا, خداوند عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. لیکن ایک چیز جو آج بھی تڑپاتی ہے, بھائی ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ جو ہے عاشور میں محرم کر کے آنے والے, اربعین پر کر کے کربلا کی زیارت کر کے آنے والے, اے مشہد جانے والو, اے عراق جانے والو, مجھے انصاف سے بتانا کہ جب آپ عراق جاتے ہیں, نجف جائیں, کربلا جائیں, کاظمین جائیں, کہیں بھی جائیں, دور سے آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بتاتا ہے نا کہ یہ مولا حسین کا روضہ ہے, یہ مولا عباس کا روضہ ہے, یہ مولا علی کا روضہ ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے آپ بتائیں. مشہد جاتے ہیں تو دور سے ٹرین سے یا جس چیز سے بھی آدمی کہتا ہے وہ ہے 8ویں امام کا روضہ, یعنی شام تک بھی جہاں اسیر ہو کر یہ گئے تھے دور سے جناب زینب کے روضے کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن اے زیارتوں پر جانے والوں, میں ابھی ان قریب عمرہ کرنے گیا تھا, یہ مصیبت ہے, یہ مظلومی ہے امام حسن کی اور جنت البقیع میں دفن ہونے والے اماموں کی کہ قبروں کے نزدیک پہنچ کر بھی ارے پتہ نہیں چل پاتا کہ کون امام حسن کی قبر ہے اور کون امام زین العابدین کی قبر ہے. یقیناً رسالت مآب, یقیناً امام رضا, لیکن ہاں امام حسن, امام حسن کی قبر پہ کوئی سایہ نہیں ہے, کوئی چراغ نہیں جلتا ہے. چلو آنسوؤں کا نذرانہ لے کر چلیں اور بی بی زہرا کو ان کے بابا کبھی پرسا, امام حسن کبھی پرسا, واہ حسنا واہ حسینا واہ